وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ملاقات میں اتفاق رائے سے طے پایا کہ تمام فیصلے مرضی سے کیے جائیں گے، سیاسی اور ملکی امور سے متعلق کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ رات مصر میں کوپ 27 کانفرنس کے اختتام پر پاکستان واپسی کے بجائے نجی ایئر لائن کے ذریعے لندن پہنچ گئے۔ بہت ہو گیا، کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کرائیں، بار بار الیکشن ملتوی کرنے پر عدالت الیکشن کمیشن پر برہم۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے متعلق جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر سماعت۔ دوران سماعت جسٹس یوسف علی سعید نے پوچھا کہ بار بار الیکشن کیوں ملتوی کر رہی ہیں؟ کیا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا آج سے دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز۔ پی ٹی آئی کا مارچ کا آغاز وہاں سے ہی کرے گی جہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ پنجاب میں وزیر آباد اور فیصل آباد سے الگ الگ مارچ ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں 3 مقامات سے شرکاء لانگ مارچ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ہزارہ ریجن، جنوبی اضلاع اور مالاکنڈ ریجن سے بھی مارچ کیا جائے گا۔ عمران خان نے کارکنوں سے لانگ مارچ میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔ پاکستان سے فائنل کون کھیلے گا؟ بھارت یا پھر انگلینڈ؟ T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کی بھارت کی جانب سے دیے گئے 159 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری ہے۔ ویرات کوہلی نے بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 50 بنائی۔ پاکستان 13 سال بعد نیوزی لینڈ کو شکست دے کر T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب۔ فائنل میچ میں بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ آسٹریلوی محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو ہونے والے فائنل کے موقع پر 95% بارش کا امکان ہے۔ ICC رولز کے مطابق سیمی فائنل میں بارش ہوئی تو گروپ کی ٹاپ ٹیم فائنل میں جائے گی۔ فائنل میں بھی بارش ہوتی رہی تو ٹرافی دونوں ٹیمیں اٹھائیں گی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر سینٹ کی رکنیت سے مستعفی۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو جمع کرا دیا۔ استعفے کے متن کے مطابق سینیٹر فاروق ایچ نائک کی ہدایت پر اپنا استعفیٰ پیش کر رہا ہوں۔ 2 روز قبل مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر آباد حملے کی ابتدائی فورینسک رپورٹ عمران خان کو پیش۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک لاہور میں پارٹی کا اجلاس۔ لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے اور عمران خان پر حملے سے متعلق FIR کے معاملے پر غور کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بیٹے والد سے ملنے لندن سے زمان پارک لاہور پہنچ گئے۔ قاسم اور سلیمان کو سخت سیکیورٹی میں زمان پارک پہنچایا گیا۔ ایئرپورٹ پر سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے عمران خان کے دونوں بیٹوں کو ریسیو کیا۔ دونوں بیٹوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ قاسم اور سلیمان نے اپنے والد سے کہا کہ آپ پر حملے کی خبر نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ فرانس نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے $2 ملین مختص کر دیے۔ پاکستان میں تعینات فرانسیسی سفیر نیکولس گیلے نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں €1 ملین 3 فرانسیسی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے۔ کورونا سے مسلسل دوسرے روز ایک شخص کا انتقال۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں کافی عرصے سے 53ویں نمبر پر موجود۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 0.71% ریکارڈ کی گئی۔ اور امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی اکثریت حاصل کرنے سے ایک نشست کی دوری پر۔ ریپبلکن پارٹی سینٹ کی 49 اور حکمراں ڈیموکریٹک پارٹی 48 نشستیں جیت چکی۔ ریپبلکن پارٹی کی ایوان نمائندگان کی 207 نشستوں پر کامیاب۔ ڈیموکریٹس نے 187 نشستیں جیت لیں۔ ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 218 نشستیں درکار ہیں۔
السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ سیاسی امور پر کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا، تمام فیصلے مرضی سے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں پارٹی قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اتفاق رائے سے طے پایا کہ تمام فیصلے مرضی سے کیے جائیں گے، سیاسی اور ملکی امور سے متعلق کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ رات مصر میں کوپ 27 کانفرنس کے اختتام پر پاکستان واپسی کے بجائے نجی ایئر لائن کے ذریعے لندن پہنچے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت اہم ملکی امور پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں آئندہ کی سیاست اور حکمت عملی سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں آئندہ انتخابات، آرمی چیف کی تقرری سمیت تمام امور پر مشاورت بھی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں مزید ایک روز کا قیام کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج اس کی جگہ سے لانگ مارچ کا آغاز کرے گی جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ پنجاب میں وزیر آباد اور فیصل آباد سے الگ الگ مارچ ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں 3 مقامات سے شرکاء لانگ مارچ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ہزارہ ریجن، جنوبی اضلاع اور مالاکنڈ سے بھی مارچ کیا جائے گا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے بار بار الیکشن ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ بہت ہو گیا، اب کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن کروائیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے متعلق جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس یوسف علی سعید نے پوچھا کہ بار بار الیکشن کیوں ملتوی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس امیر علی ایم شیخ نے ریمارکس دیے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن کیوں نہیں کروا رہے، الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ کل تعطیل کی وجہ سے اجلاس نہیں ہو سکا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ الیکشن کمیشن ہے، کوئی سکول نہیں، چھٹی تھی تو کیا ہوا، اجلاس ہو سکتا تھا، بہت ہو گیا، آپ الیکشن کرائیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت میں مزید مہلت کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم زیادہ وقت نہیں دیں گے، ہمیں فوری رپورٹ چاہیے۔ عدالت نے ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کو اہلکاروں کی مجموعی تعداد رپورٹ کر کے پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ خود پیش ہوں یا سینئر افسر کو تعینات کریں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہو جائے پھر سماعت رکھی جائے گی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اجلاس سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن کرائیں۔ اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کیس کی سماعت مزید 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بیٹے والد سے ملنے لندن سے زمان پارک لاہور پہنچ گئے۔ قاسم اور سلیمان کو سخت سیکیورٹی میں زمان پارک پہنچا دیا گیا۔ ایئرپورٹ پر سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے عمران خان کے دونوں بیٹوں کو ریسیو کیا۔ دونوں بیٹوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ قاسم اور سلیمان نے اپنے والد سے کہا کہ آپ پر حملے کی خبر نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ اس سے قبل عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ٹویٹر پر کہا تھا کہ وہ خبر ہے جس کا انہیں خوف ہے، لیکن شکر ہے کہ عمران خان ٹھیک ہیں۔ جمائمہ نے عمران خان کے بیٹوں کی طرف سے حملہ آور کو پکڑنے والے بہادر شخص ابتسام کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کی بھارت کی جانب سے دیے گئے 169 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری ہے۔ انگلینڈ کے اوپنرز کپتان جوس بٹلر اور ایلکس ہلز کی بیٹنگ جاری ہے۔ انگلینڈ کے اوپنر کی جانب سے اچھا کھیل پیش کیا جا رہا ہے۔ 2 اوورز کے اختتام پر انگلینڈ نے 21 رنز بنا لیے۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 کھلاڑیوں کے T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کے کپتان جوس بٹلر نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ انگلینڈ کے خلاف بھارت کی بیٹنگ کا اچھا آغاز نہ ہوا
اور 9 رنز پر ہی بھارت کی پہلی وکٹ گر گئی۔ بھارتی اوپنر ایل راہل صرف 5 رنز بنا کر کرس وکس کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ بھارت کے 56 کے مجموعی سکور پر دوسری وکٹ گر گئی اور بھارتی بلے باز روہت شرما 28 گیندوں پر 27 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے۔ پاکستان 13 سال بعد نیوزی لینڈ کو شکست دے کر T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب، لیکن فائنل میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آسٹریلوی محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو ہونے والے فائنل کے موقع پر 95% بارش کا امکان ہے۔ ICC رولز کے مطابق سیمی فائنل میں بارش ہوئی تو گروپ کی ٹاپ ٹیم فائنل میں جائے گی۔ فائنل میں بھی بارش ہوتی رہی تو ٹرافی دونوں ٹیمیں اٹھائیں گی۔ ICC کے مطابق ان کی پہلی ترجیح میچ کا شیڈیولڈ دن پر ہی مکمل کرنا ہے۔ ٹورنامنٹ قوانین کے مطابق میچ اننگز میں کم از کم 10 اوورز کا کھیل کھیلا جانے پر ہی میچ مکمل تصور کیا جاتا ہے۔ اگر بارش کی وجہ سے بالکل بھی کھیل ممکن نہ ہوا تو پھر دونوں فائنلسٹ ٹیموں کو مشترکہ فاتح قرار دے دیا جائے گا۔ لانگ مارچ کی 7 دن کے بعد نئی سرگرمیوں کا آغاز، نیا کنٹینر کچہری چوک وزیر آباد میں پہنچا دیا گیا۔ عمران خان آج 4:30 بجے ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان آج اپنے خطاب میں اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ لانگ مارچ آج عمران خان کے خطاب کے بعد وزیر آباد میں اختتام پذیر ہوگا۔ عمران خان کا خطاب سکرین پر شرکاء کو دکھایا جائے گا۔ لانگ مارچ کی سیکیورٹی کا فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ احتجاج کے دوران سڑکوں کی بندش کے حوالے سے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے راستے بند کرنے کے عمل کو شیطانی عمل قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے سڑکوں کی بندش سے بنیادی حقوق کی پامالی پر فیصلے دیے ہیں، جن میں سے واضح ہے کہ اجازت کے بغیر سڑکوں پر اجتماعات نہیں ہو سکتے۔ فاضل جج نے کہا کہ دوسروں کے بنیادی حقوق متاثر کر کے آزادی اظہار کا حق استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سڑک کو غیر معینہ مدت تک جمع ہونے تک کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لہذا جو مظاہرین لوگوں کو سڑکوں کے استعمال کرنے کے حق میں رکاوٹ ڈالیں ان کو قانون کے تحت جواب دہ ٹھہرانا لازمی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ ریاست کی صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ مظاہرین کے اجتماع کو آسان بنائے، ریاست کی اولین اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے نااہلی کی درخواستوں سے متعلق کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ صادق و امین کا اعلیٰ پیمانہ غیر منتخب حکمرانوں کے لیے موجود نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری، فواد چودھری کی نااہلی کی درخواستیں مسترد کر دیں، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ بطور منتخب نمائندوں پر بالادستی کا دعویٰ نہیں، صادق اور امین کا اعلیٰ پیمانہ منتخب نمائندوں کے سوا کسی آفس ہولڈر کے لیے موجود نہیں۔ یہ پیمانہ ان غیر منتخب لوگوں کے لیے بھی نہیں جن کی حکومت میں اس ملک کی آدھی عمر گزری۔ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں قرار دے دیا کہ 62(1)F کے تحت نااہلی کے اثرات گہرے ہوتے ہیں۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ احمد الصوبیہ ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کا گروپ الحاج محمد عمر قادری کی رہنمائی میں زیارات مقدسہ کرنے عراق پہنچ گیا۔ گروپ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ مشہدی کے زیر سایہ چل رہا ہے۔ گروپ میں مشتاق، انجم احمد منظور، خواجہ طارق اصغر صابر، اعظم شیخ معظم، شیخ اسلم، عبدالحنان، نوید حیدری سمیت 70 کے قریب احباب نے شرکت کی۔ گروپ نے خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ جبکہ انبیاء کرام کے زیارات مقدسہ کی بھی
زیارت کی۔ امت مسلمہ ملک و قوم اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ آپ کو بتائیں کہ احمد السویبہ ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کا گروپ الحاج محمد عمر قادری کی رہنمائی میں زیارات مقدسہ کرنے عراق پہنچ گیا۔ گروپ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ مشہدی کے زیر سایہ چل رہا ہے۔ گروپ میں مشتاق انجم، احمد منظور، خواجہ طارق، اصغر، صابر اعظم، شیخ معظم، شیخ اسلم، عبدالحنان، نوید حیدری سمیت 70 کے قریب احباب نے شرکت کی۔ گروپ نے خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ جبکہ انبیاء کرام کے مقامات مقدسہ کی بھی زیارت کی گئی۔ امت مسلمہ ملک و قوم اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ 10ویں عرب ریجنل اینڈ OIC سرٹ سائبر ڈریل کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف ممالک کی نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیمز نے حصہ لیا۔ انٹرنیشنل سائبر ڈریل میں پائسا سرٹ نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے علی ارشد سے۔ جی بالکل، ابھی میں موجود ہوں سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ محمد اسد الرحمان کے پاس، جنہوں نے حال ہی میں انٹرنیشنل سائبر ڈریل میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ اسد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سائبر ڈریل ہوتا کیا ہے؟ سائبر ڈرل دراصل ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جو سرٹ ہوتا ہے، یعنی کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم، اسے ایک لائیو سنیریو سے گزارا جاتا ہے، ایک پراپر ایک انسیڈنٹ میں ایک سائبر اٹیک سے گزارا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی سائبر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو انہوں نے رسپونڈ کس طرح سے کرنا ہے، یعنی پراپر ایک اٹیک لانچ کیا جاتا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہاں سے اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، ایک پراپر ایک سنیریو سے گزارا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائبر ڈرل، ایک ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں ہم اسے، اور اس میں پھر مختلف ٹیمز کا کمپٹیشن بھی کروایا جاتا ہے کہ کون سی ٹیم پہلے اسے رسپونڈ کرتی ہے، کس ٹیم میں کتنی کیپیسٹی ہے یا کتنے سکلز ہیں کہ وہ اٹیکس کو رسپونڈ کر سکتی ہے۔ اس سائبر ڈریل کتنے کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا اور آپ کے کتنے ٹیم ممبرس تھے آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کے پارٹیسپیٹ کیا؟ یہ 10th عرب ریجنل اینڈ OIC سائبر ڈرل تھی، جس میں عرب ریجن کے کچھ تقریباً 50 ٹیمز، 50 نیشنل سرٹس یعنی کہ جو نیشنل لیول پہ ان کے گورنمنٹ کے سرٹس تھے انہوں نے بھی، اور جو لوکل کچھ کنٹریز کے سرٹس تھے انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ اس میں تقریباً 50 ٹیمز تھیں، اور پاکستان کی جانب سے پائسا سرٹ نے ہم نے اس میں شرکت کی، ریپریزنٹ کیا پاکستان کو، اور ہمارے ساتھ مختلف ڈیفنس اداروں کے جو لوگ تھے وہ موجود تھے۔ اسد صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ سائبر ڈریل کا مین مقصد ہے کیا؟ سائبر ڈرل کا جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک لائیو سنیریو سے گزارا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی سائبر اٹیک آتا ہے تو اس کو رسپونڈ کس طرح سے کرنا ہے، تو یہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آرگنائزیشنز کی اور جو سرٹس ہیں ان کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، تاکہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی کو کروائی جاتی ہیں، ٹریننگز کروائی جاتی ہیں، کوئی بھی جنگ سے پہلے جنگی مشقیں کروائی جاتی ہیں تاکہ جنگ کے دوران وہ کس طرح سے سروائیو کریں گے، کس طرح سے رسپونڈ کریں گے۔ یہ دیکھا جائے تو ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل رضویہ سوسائٹی میں پولیس کی سنیپ چیکنگ، اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں اسلحہ، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے انور مگسی کی اس رپورٹ میں۔ رضویہ سوسائٹی پولیس نے دوران سنیپ چیکنگ اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان رضویہ سوسائٹی سمیت ڈسٹرکٹ سینٹرل کے متحد اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ہے۔ ملزمان کی شناخت فرحان حیدر ولد رئیس حیدر اور زویب اقبال ولد محمود انور کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1 عدد ناجائز TT پسٹل، 30 بور لوڈ میگزین، بما راؤنڈ، نقد رقم اور مسروقہ موٹر سائیکل برآمد۔ موٹر سائیکل رضویہ سوسائٹی تھانے سے سرقہ شدہ جس کا مقدمہ درج ہے۔ ملزم زویب اس سے قبل بھی ڈکیتی، منشیات اور موٹر سائیکل لفٹنگ میں گرفتار ہو چکا ہے، جس کا مقدمہ تھانہ شریف آباد میں درج ہے، جبکہ نارتھ ناظم آباد میں بھی مقدمہ درج ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انور مکسی۔ ANF کی ملک بھر میں منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ میں بین الاقوامی منشیات فروشوں کا گروہ پکڑ لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے انور مگسی کی اس رپورٹ میں۔ ANF کا ملک بھر میں منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ANF کی سندھ میں اہم اور بڑی کارروائی
بین الاقوامی منشیات فروشوں کا گروہ گرفتار، جبکہ بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ گرفتار گروہ میں منشیات سپلائی کرنے والا، ترغیب دینے والا اور کیریئر شامل ہے۔ عبدالجمیل خلیل سورس آف سپلائی رہائشی پشاور، شمیم خان مین ہینڈلر سپلائی رہائشی کراچی، محمد عفام کیریئر رہائشی کراچی۔ ہیروئن بھرے کیپسولز 428، چرس بھرے کیپسولز 259، چرس 3 کلو 600 گرام۔ یہ گروہ کم آمدن والے افراد کو لالچ دے کر عرب ممالک میں کیپسولز اور دیگر طریقوں سے منشیات اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ بلوچستان کے ایچ کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 400 کلو گرام چرس برآمد۔ اے این ایف اور ایف سی کے خیبر میں مشترکہ کارروائی میں پلاسٹک کے تھیلوں میں 20 کلو چرس برآمد۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آغاز دوبارہ سے شروع کرنے کا معاملہ پنجاب پولیس نے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ ترجمان آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ 20 سے زائد پولیس سیکیورٹی کے اہلکار تعینات کر دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائے گا کہ اب اس لانگ مارچ کے لیے کیا سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح سے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی بات کی جائے تو آج دوبارہ پھر سے جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا جا رہا ہے، اور آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دے دیا ہے۔ جس طرح سے وزیر آباد اور توبہ ٹیک سنگھ سے شروع ہونے والا لانگ مارچ پر جو ہے مجموعی طور پر اب تک آئی جی پنجاب کہتے ہیں 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا، جبکہ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو جو ہے وہ پنجاب پولیس کی خصوصی اسکواڈ لانگ مارچ کی ابتدائی پوائنٹ پر جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے، جبکہ لانگ مارچ کے دونوں قافلوں کے کنٹینرز پر جو ہے وہ بلٹ پروف شیشے اور روسٹر پہنچا دیے گئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لانگ مارچ انتظامیہ کو سیکیورٹی ایس او پیز پر ہر صورت جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی درخواست کی گئی ہے، اور اسی طرح سے کنٹینرز کے ارد گرد سیکیورٹی احساس جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص یا گاڑی کو کنٹینر کے قریب آنے نہیں دیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں لانگ مارچ کے روٹس کی عمارتوں پر جو ہے وہ کمانڈو تعینات کیے جائیں گے، اور لانگ مارچ کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے لانگ مارچ میں آنے والے شرکا کے اسلحہ برادر پرائیویٹ گارڈ کا جو ہے وہ داخلہ بالکل ممنوع کر دیا گیا ہے، جبکہ سینٹرل پولیس آفس میں قائم کنٹرول روم سے بھی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اسی طرح سے اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی اور ضلع پولیس کو جو ہے وہ لانگ مارچ کے روٹ پر سرچ اینڈ کوبنگ جو ہے وہ آپریشن روزانہ کی بنیادوں پر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ آئی جی پنجاب کا آخر میں کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے متبادل روٹس اور اضافی نفری جو ہے وہ تعینات کی جائے گی، اور کسی کو بھی جو ہے وہ اسلحہ لے کر چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی ایسے آدمی کو جو ہے وہ روٹس پر آنے دیا جائے گا جو کہ مسلح ہوگا۔ جی وسیم صابر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مختلف سیکٹرز کی 4 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 11 ارب 19 کروڑ کی منظوری دے دی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے کی۔ صوبائی ورکنگ پارٹی کے پی اینڈ ڈی کمپلیکس میں ہونے والے اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی ان میں سمارٹ سٹی لاہور کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 7 کروڑ، ڈیرہ غازی خان میں میر چکر خان رند یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قیام کے لیے 4 ارب 60 کروڑ، لاہور میں پنجاب تیاجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے استعداد کار کو مضبوط بنانے کے لیے 5 ارب 69 کروڑ 71 روپے شامل ہیں۔ لاہور میں انسداد ڈینگی مہم جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور کے افسران نے لاہور شہر کے سرکاری و نجی اسپتالوں میں موجود ڈینگی وارڈز کو چیک کیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ لاہور میں انسداد ڈینگی مہم جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور کے افسران نے لاہور شہر کے سرکاری و نجی اسپتالوں میں موجود ڈینگی وارڈز کو چیک کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جنید اشرف سے۔ جی جنید۔ جی بالکل، ڈی سی لاہور محمد علی کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کے افسران نے جو ہے لاہور کے مختلف نجی اور سرکاری اسپتال کے جو ہے دورے کیے ہیں۔ اس والے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور تمام ایسیز نے جو لاہور کے سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں کے دورے کیے اور ڈینگی وارڈز کے انتظامات کے حوالے سے جائزہ لیا ہے، اور ڈی سی لاہور محمد علی کی ہدایت پر ڈینگی وارڈز میں جو طبی سہولیات ہے اس حوالے سے 493 ڈینگی مریض جو ہیں اس وقت جو ہے زیر علاج ہے۔ 26 بڑے سرکاری اور نجی غیر سرکاری اسپتالوں میں طبی سہولیات منتظم کی جا رہی ہیں۔ گنگا رام اسپتال کا جنرل مول نے دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد مرتضیٰ نے سروس اسپتال، گورنمنٹ شادرہ ٹیچنگ اسپتال اور نواز شریف ہاسپٹل یکی گیٹ کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ حامد رشید نے یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ اسپتال، فاروق اسپتال کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نے نیشنل ہاسپٹل اور عادل ہاسپٹل ڈی ایچ اے کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ثانیہ صدف نے
जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा किया, मसूद अस्पताल और फरूक अस्पताल का भी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने गुरकी टीचिंग अस्पताल और शालीमार अस्पताल का दौरा किया। सीईओ हेल्थ ने डॉक्टर और जिना अस्पताल का दौरा किया। जबकि अगर अस्पतालों में इलाज के वाले से बात करें तो डेंगू मरीज जो है फरूक हॉस्पिटल में 7, डॉक्टर हॉस्पिटल में 4, नेशनल हॉस्पिटल में 2, आदिल हॉस्पिटल में। जुनेद अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की 1 माह की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने शिरकत की। डीसी लाहौर मोहम्मद अली को ब्रीफिंग दी गई कि दौरान 1 माह के दौरान 52,109 इंस्पेक्शंस की गईं, 1844 के खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं, 35 लाख जुर्माने आयद किए गए, 309 मुकदमात का इंदराज करवाया गया, 4 मकामात को सील किया गया, 5 मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी को सराहा गया। आसिफ नईम विर्क, मोहम्मद आसिफ, नईम मोंगा, तनवीर अब्बास और अनम चौधरी की कारकर्दगी को सराहा गया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने 5 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को नाकिस कारकर्दगी पर शोकास नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद वक्कास की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़ ने शिरकत की। आपको बताएं कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद हाफिज शाहिद लतीफ़ ने शिरकत की। आपको बताएं कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जेर सदारत अपने दफ्तर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ, सीम से प्रोफेसर डॉक्टर आरशी, वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के लिए डिप्टी डायरेक्टर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर अहमद खान ने खसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इजलास के दौरान सरकारी अस्पतालों में लावारिस लाशों की तफसील शनाख्त के लिए MOU के ड्राफ्ट का तफसीली जायजा लिया। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाह लतीफ और नादरा के मुतलका अफसरान ने इजलास के दौरान सेक्रेटरी सेहत पंजाब को ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में लावारिस लाशों की शनाख्त को 100% यकीनी बनाने के लिए लादरा से किए जाने वाले MOU तैयार कर लिए गए हैं। महकमा सेहत के साथ साथ पुलिस और महकमा होम भी सरकारी अस्पतालों में लावारिस लाशों की शनाख्त का सिलसिला में बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। जी अदनान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। LA का रायमंड रोड पर 2 माह गुजरने के बावजूद भी ऑपरेशन न हो सका। जून 5 में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको एक बार फिर बताएं कि LA का रायमंड रोड पर 2 माह गुजरने के बावजूद भी ऑपरेशन न हो सका। जोन 5 में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला इस वक्त तक भी जारी है। आपको एक बार फिर बताएं कि LDA का रायमंड रोड पर 2 माह गुजरने के बावजूद भी ऑपरेशन न हो सका। जोन 5 में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला अभी भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर शहबाज काज़मी से। जी शहबाज, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर के एरिया रायमंड रोड पर 2 माह गुजरने के बावजूद भी ऑपरेशन ना हो सका। जोन 5 गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला अभी भी जारी है। माहलकान की तरफ से काम जारी किया हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर उमैर बिन साद और असिस्टेंट डायरेक्टर आजाद चीमा की तरफ से इन गैर कानूनी तमीरात को नोटिस तो दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ से यही कहा जा रहा है अभी तक कि मशीनरी नहीं मिली। जब मशीनरी मिलेगी तो हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन हर हफ्ते हर जोन में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, मगर जोन 5 में मशीनरी के नाम से बहाना लगाया जा रहा है। जोन 5 की कारकर्दगी पर भी यही सवालिया निशान है। अब गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला रायमंड रोड पर जारी है। DGLD को चाहिए कि जोन 5 से रिपोर्ट तलब की जाए, आपके एरिया में क्यों ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। अब देखना यह है कि जोन 5 रायमंड रोड पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन करने में किस हद तक कामयाब होते हैं। जी अदनान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें शहबाज काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
کراچی سرجانی ٹاؤن میں لینڈ مافیا سرگرم، محنت کش کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ارکان کے ساتھ فوزیہ بیگ کے